السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین گرامی، ہماری بہنیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں عام طور پر، اور حدیث پاک کی روشنی میں یہی بات عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھروں میں ہی نماز پڑھیں، بلکہ گھر میں بھی اندر والے کمرے میں، چونکہ عورت کے لیے پردہ ہے، پردے کے احکام ہے، اس کے لیے چھپنا بہتر ہے، تو عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں۔ بہت سے معذور لوگ ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے، وہ بھی گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ جماعت چھوڑ کر بھی اگر وہ نماز پڑھیں تو ان کے لیے جماعت کا ثواب ہوتا ہے۔ شریعت میں ایسے معذورین کی اقسام بھی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے مرد ہوتے ہیں وہ کہ مسجد میں جماعت کی نماز چھوٹ جاتی ہے کسی وجہ سے، تو وہ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو گھروں میں نماز پڑھتے وقت ہمیں ایک چیز کا بہت دھیان رکھنا چاہیے۔ وہ کیا بات ہے، میں ابھی آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرتا ہوں اور ساری کلیئرٹی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس سے پہلے ایک بات یہ سمجھیں کہ دوستو بزرگوں، ہمارا کوئی کتنا ہی فیوریٹ کرکٹر ہو، ایکٹر ہو، کتنا ہی بڑا سیلیبریٹی ہو، اس کی تصویر گھر میں ٹانگنا، چسپاں کرنا، یا یہ کہ اس کا پتلا، اس کا مجسمہ جو ہوتا ہے وہ لا کر گھر میں رکھنا، یا بہت سے لوگ دوسرے جانداروں کی تصویریں رکھتے ہیں، جیسے کسی کو گھوڑا پسند ہے تو وہ گھوڑا، اسی طرح ہرن، یا بہت سے لوگوں کو مور بڑے پسند ہوتے ہیں تو وہ لا کر ان کے فوٹو اپنے گھروں میں لگا دیتے ہیں۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے جو گھڑی ہوتی ہے ہماری، اس گھڑی کے اندر جاندار کی تصویر ہوتی ہے کسی کی۔ تو دوستو بزرگوں، ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں اس کی صراحتاً ممانعت آئی ہے، یہ منع ہے، شریعت میں اس کا بالکل بھی جواز نہیں ہے۔ اب اسی سے یہ مسئلہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہم گھر میں کسی کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، کسی روم میں، تو روم میں، جس روم میں آپ نماز پڑھ رہے ہو، اس روم میں اس طریقے سے جاندار کی کوئی تصویر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہماری نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ ایسے روم کا انتخاب کریں، ایسا روم اپنی نماز پڑھنے کے لیے چنیں جس میں جاندار کی تصویر نہ ہو، یا جس وقت آپ نماز پڑھ رہے ہوں کم سے کم اتنی دیر تک ان تصویروں کو، جو جاندار کی تصویریں گھر میں آپ نے رکھ رکھی ہیں یا ٹانگ رکھی ہیں، ان کو آپ ڈھانپ دیں۔ اس کا بہت دھیان رکھیں۔ اسی مسئلے کو ہم مزید کلیئر کرتے ہیں کہ جس طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھ رہا ہے، یعنی کعبے کی سمت، سامنے والی دیوار پر اگر تصویر ہے جاندار کی، تو اس میں انتہائی شدید کراہت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کا درجہ ہے کہ تصویر نمازی کے اوپر ہو، سر کے اوپر دیوار میں۔ اس کے بعد کا درجہ ہے کہ دائیں طرف ہو، یعنی کراہت کم ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد پھر کراہت ہے کہ نمازی کے بائیں طرف ہو، اور سب سے کم کراہت اس میں ہے کہ نمازی کے پیچھے ہو۔ بہرحال جتنا ہو سکے، جب ہم ایک عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ اس میں سرگوشی کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اتنی اہم عبادت ہے، ایمان کے بعد جس کا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے اگر نماز پڑھنے کی، تو ہم جتنا ہو سکے اس عبادت کو سنواریں، جتنا ہو سکے اچھے سے اچھا پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر اچھے سے اچھا عمل کو ہم بنائیں گے، سنوار کر پڑھیں گے، خشوع و خضوع کے ساتھ اگر عمل کا اہتمام کریں گے، تو اس عمل کی جو برکتیں وہ ہمیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ دوسری برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ نماز پڑھنے کی برکت سے ہماری زندگیوں میں تقوی آئے گا، نماز پڑھنے کی برکت سے دیگر اعمال کی ہمیں توفیق ہوگی، دیگر گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں ہے نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے باوجود برائیوں سے رک نہیں پاتے۔ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز کو صحیح اہتمام کے ساتھ، اس کے جو اعمال ہے، جو اذکار ہے، جو ارکان ہیں، جو خشوع و خضوع کی باتیں ہیں، ان کے خلاف ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وجہ سے ہماری نمازوں میں وہ اثر نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ، انتہائی آداب کے ساتھ، سنتوں کی اور واجبات کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ابھی تک جو کچھ نمازیں پڑھی گئی ہیں، اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں ان کو قبول فرما لے۔